अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये दारुस्सलाम स्टूडियो लाहौर पाकिस्तान है। इस बार हम आपकी खिदमत में तारीख मदीना मुनव्वरा पेश कर रहे हैं। इससे पहले हम तारीख मक्का मुकर्रमा आप तक पहुंचाने का फरीजा सरंजाम दे चुके हैं। हर सच्चे मुसलमान के दिल में मदीना मुनव्वरा की तड़प कुदरती तौर पर मौजूद है। वो दिल बहुत ही सख्त होंगे जिनमें मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत मौजूद न हो। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुबारक अल्फाज में दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना अल-मदीनता कहुब्बिना मक्का औ अशद, यानी ऐ हमारे रब, हमारे दिलों में मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत उसी तरह जागुज़ी फरमा जैसा कि मक्का मौसमा की मोहब्बत है, बल्कि उससे भी ज्यादा। इस दुआ का नतीजा है कि हर मुसलमान को रूए जमीन के तमाम मकामात से मदीना मुनव्वरा महबूब तरीन है। फिर मदीना मुनव्वरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत गाह है। मदीना मुनव्वरा आपका ठिकाना बना, यहीं आपकी दावत परवान चढ़ी। मदीना मुनव्वरा के लोगों ने अपनी जान, माल और औलाद, गरज हर चीज आप पर कुर्बान कर दी। आपकी हिफाजत का जिम्मा लिया, यहां तक कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपको गालिब फरमाया। और फिर मदीना मुनव्वरा की सरजमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्ते अतहर का मरकज बनी। आप इसमें दफन हैं। इस वस्फ ने मदीना मुनव्वरा की सरजमीन को चार चांद लगा दिए। यही नहीं, आपकी अजीम मस्जिद नबवी भी इसी में मौजूद है। ये दो इम्तियाज ऐसे हैं जो किसी दूसरे शहर को हासिल नहीं। मदीना मुनव्वरा में खैर ही खैर है। इसमें आमाल का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। मस्जिद नबवी में पढ़ी जाने वाली एक नमाज का सवाब 1000 नमाजों के बराबर है। मदीना मुनव्वरा के रास्तों पर फरिश्ते मुकर्रर हैं। इसमें ताउन की वबा और दज्जाल का दाखिला नामुमकिन है। मदीना मुनव्वरा में रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह जैसी मुकद्दस जगह मौजूद है, यानी जन्नत का टुकड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा को हरम करार दिया, जैसा कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा को हरम करार दिया था। इसकी एक बड़ी खूबी यह है कि ये वो मुकद्दस शहर है जो खबीस लोगों को यूं निकाल बाहर करता है जैसे आग की भट्टी लोहे से जंग दूर कर देती है। मदीना मुनव्वरा वालों की ये अजमत है कि अल्लाह उनका दिफा करते हैं। जो अहले मदीना को खौफजदा करता है, अल्लाह उसे खौफजदा करेंगे और अल्लाह ताला की उस पर लानत होगी। फिर ये पाकीज़गी का मरकज है। इसका नाम ताबा और तैबा भी है, इसलिए कि इसकी हर चीज पाक है। इसकी जमीन, फजा, खजूरें, गल्ला, गरज हर चीज पाक है। तो क्यों ना ऐसे मुतबर्रक शहर की तारीख का जिक्र किया जाए। आइए सुनते हैं तारीख मदीना मुनव्वरा हिस्सा अव्वल। पेशकश मोहम्मद तारिक शाहिद। तमाम अरब मुअर्रिखीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि यस्रिब दरअसल नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल में से एक आदमी का नाम था। उसने इस शहर की बुनियाद रखी थी। उसके नाम पर शहर का नाम भी यस्रिब पड़ गया। सवाल यह है कि शहर बसाने की जरूरत क्यों पेश आई। एक रिवायत के मुताबिक तूफान नूह के बाद सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के बेटे जिस इलाके में ठहरे, वो इलाका आहिस्ता आहिस्ता उनकी रिहाइश के लिए तंग हो गया। तब उनमें से एक कबीला उबैल इस इलाके में पहुंचा, जहां बाद में यस्रिब आबाद हुआ। इस इलाके का वाफिर पानी, इसके दरख्त और वसी पथरीले मैदान उन्हें बहुत भाए। ये मैदान उसकी हिफाजत का कुदरती जरिया थे, चुनाचे उन्होंने यहीं रिहाइश इख्तियार कर ली। यस्रिब के इब्तिदाई बाशिंदे 3 बड़े बड़े कबीले थे। पहले कबीले का नाम अमालीक था। एक रिवायत के मुताबिक इन्हीं लोगों ने यस्रिब की बुनियाद रखी, इसलिए कि जिस शख्स के नाम पर इस शहर का नाम यस्रिब पड़ा, उसका कबीला उबैल अमालीक में से था। अहले कबीला के नाम से वाज़ेह होता है कि वो अजीम कद काट के मालिक थे, और ये लोग अमलीक बिन लावज बिन साम बिन नूह की नस्ल से थे। पहले वो बाबिल के इलाके में रहते थे,
پھر جزیرہ عرب کے مختلف علاقوں میں بکھر گئے. ان میں سے کچھ یثرب کے علاقے میں جاگزیں ہوئے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ عرب تھے، اور علامہ طبری کے نزدیک ان کے جد امجد املیق عربی زبان کے بانی تھے. دوسرے قبیلے کا نام یہود تھا. جب مسلمانوں نے یثرب کی طرف ہجرت کی تو وہاں کئی یہودی قبائل آباد تھے. مورخین کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ یثرب کے اکثر یہودی فلسطین سے ہجرت کر کے آنے والوں کی نسل تھے. ان میں سے کچھ لوگ بخت نصر کے حملے کے بعد بھاگ کر آئے تھے. بخت نصر نے یہود کی حکومت پر حملہ کر کے بے شمار یہودی قتل کیے اور بہت سو کو قید کیا، اور یہ بات ہے 586 قبل مسیح کی. پھر 70 عیسوی اور 132 عیسوی میں رومیوں نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا تو باقی لوگ بھی فلسطین سے ہجرت کر گئے. ان میں سے کچھ لوگ یثرب میں فروکش ہوئے. یثرب کے علاقے میں پہنچنے والے ابتدائی قبائل بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو یہدل تھے. ان کے بعد اور قبائل بھی آتے گئے. تیسرے نمبر پر جو قبیلے آئے وہ اوس اور خزرج تھے. یہ دو قحطانی قبیلے تھے جو سد معارب کی تباہی کے بعد یمن سے ہجرت کر کے یثرب پہنچے تھے. ان قبیلوں کی رہائش سے یثرب کی تاریخ پر بہت گہرا اثر مرتب ہوا. مستند قول کے مطابق یہ دونوں قبیلے 3 صدی عیسوی میں یثرب پہنچے. مدینہ الرسول کے بہت سے نام ہیں. ناموں کی اس کثرت سے بھی مدینہ منورہ کی عظمت عیاں ہے. چند مشہور نام یہ ہیں. المدینہ، یہ اس شہر کا سب سے مشہور نام ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہجرت فرمائی اور یہیں مدفون ہوئے. ایک نام طابہ ہے. جی ہاں، مدینہ منورہ کو طابہ بھی کہا جاتا ہے. صحیح مسلم اور مسند احمد کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس پیارے شہر کا نام طابہ رکھا ہے. دراصل طابہ اور طیبہ طیب کے معنی میں ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ شہر شرک سے پاک ہو گیا اور ہر پاک چیز کو طیب کہا جاتا ہے. اس کا ایک نام یثرب ہے. یہ سب سے ابتدائی نام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو تبدیل فرما کر المدینہ نام رکھا. نام تبدیل کرنے کی وجہ شاید یہ ہو کہ یثرب کا مطلب ہے ملامت، فساد اور خرابی. بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ میں مکہ مکرمہ چھوڑ کر ایسے علاقے کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جس میں کھجوروں کے درخت بہت زیادہ ہیں. میں نے سمجھا شاید یہ یمامہ یا حجر ہو، لیکن معلوم ہوا یہ مدینہ یعنی یثرب ہے. ابو عبیدہ لغوی فرماتے ہیں یثرب پورے علاقے کا نام ہے، مدینہ منورہ تو اس کا ایک حصہ ہے. علامہ یعقوب حموی نے موجم البلدان میں لکھا ہے اس شہر کے 29 نام ہیں اور وہ یہ ہیں: المدینہ، طیبہ، طابہ، المسکینہ، العذراء، الجابرہ، المحبہ، المحببہ، المحبورہ، یثرب، الناجیہ، الموفیہ، اکالۃ البلدان، المبارکہ، المحفوفہ، المسلمہ، المجنہ، القدسیہ، العاصمہ، المرزوقہ، الشافیہ، الحیرہ، المحبوبہ، المرحومہ، جابرہ، المختارہ، المحرمہ، القاسمہ، طبابہ. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. اے میرے رب، مجھے اچھی جگہ داخل فرما اور اچھی طرح یہاں سے نکال. اس دعا کے بارے میں بعض ائمہ کا قول ہے کہ مدخل صدق سے مراد مدینہ منورہ اور مخرج صدق سے مراد مکہ مکرمہ ہے. یہ تھی مدینہ منورہ کے ناموں کی تفصیل. اب فضائل بیان کیے جاتے ہیں. مدینہ منورہ کے فضائل اور مناقب بے حساب ہیں.
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ بہت سی احادیث اور آثار اس کے مرتبے اور فضیلت کو شد و مد سے ثابت کرتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دلالت کرتی ہیں کہ مدینہ منورہ دنیا و آخرت کی بھلائیوں کا جامع ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة۔ اے اللہ، مدینہ منورہ کی محبت ہمارے دلوں میں مکے کی محبت سے بھی بڑھا دے۔ اے اللہ، ہمارے غلے اور پیداوار میں برکت فرما اور اس کی آب و ہوا کو ہمارے موافق فرما دے اور اس کا موسمی بخار جوفہ میں منتقل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ اس مبارک اور پاکیزہ دعا کے نتیجے میں مدینہ منورہ کی معیشت روز افزوں ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں اس کی محبت کائنات کے تمام خطوں سے زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مرتبہ مدینہ منورہ کے حق میں برکت کی دعا فرمائی۔ بخاری اور مسلم میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة۔ اے اللہ، مدینہ میں مکہ سے دگنی برکت فرما۔ سیدنا عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا اور مکہ والوں کے لیے دعا فرمائی تھی، میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں اور میں اس کے رزق اور غلے کے لیے مکہ کے مقابلے میں دگنی برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس طرح مسند بزار کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد محترم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ ایک دفعہ مدینہ میں شدید قحط پڑ گیا اور مہنگائی ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مدینہ والو، صبر کرو اور خوش رہو، کیونکہ میں نے تمہارے غلے کے لیے برکت کی دعا کی ہے۔ مل کر کھاؤ، اکیلے اکیلے نہ کھاؤ، اس طرح ایک آدمی کا کھانا 2 کو کافی ہو جائے گا اور 2 کا کھانا 4 کو کافی ہوگا، اس طرح 4 کا کھانا 5-6 آدمی کھا سکیں گے، کیونکہ مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جب لوگ نیا پھل دیکھتے تو اسے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہاتھ مبارک میں پکڑ کر فرماتے، اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه۔ اے اللہ، ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما اور ہمارے مدینہ میں ہمارے لیے برکت فرما اور ہمارے غلے میں برکت فرما اور ہمارے رزق میں برکت فرما۔ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے اور میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں۔ انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے تجھ سے دعا مانگی تھی، میں بھی تجھ سے مدینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی برکت کی دعا سے دگنی برکت طلب کرتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پھر آپ سب سے چھوٹے بچے کو بلاتے اور وہ پھل اسے کھانے کے لیے دے دیتے۔
इसके अलावा मदीना मुनव्वरा ईमान का मरकज है। बुखारी में सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के नजदीक ईमान मदीना मुनव्वरा की तरफ इस तरह लौट कर आएगा जैसे सांप खतरे के वक्त अपने बिल की तरफ लौट कर आता है। मतलब ये कि जिस तरह सांप रिस्क की तलाश में अपने बिल से निकलकर इधर उधर फिरता रहता है, फिर जब उसे कोई खतरा महसूस होता है तो फौरन अपने बिल की तरफ लौट आता है, इसी तरह ईमान मदीना मुनव्वरा से बाहर निकलकर दुनिया के अतराफ में फैल जाएगा। फिर हर साहिब ईमान अपने दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लिए मदीना मुनव्वरा की तरफ चला आएगा और हर दौर में ऐसा ही होता रहेगा। चुनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही लोग आपसे इल्म तलब करने के लिए दूर दूर से मदीना मुनव्वरा आते थे। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के दौर में उनसे हुसूल इल्म के लिए और उनके बाद आज तक आपकी मुतहहर मुक़द्दस मस्जिद में नमाज की फजीलत हासिल करने के लिए आते हैं। मदीना मुनव्वरा की एक अजीम फजीलत यह भी है कि वो बुरे लोगों को ठहरने नहीं देता, पाकबाज लोग ही वहां ठहर सकते हैं। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक आराबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, आपसे इस्लाम की बैत की। अगले दिन आया तो उसे बुखार था। कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बैत वापस कर दीजिए। आपने इनकार फरमाया। 3 बार ऐसा ही हुआ। फिर आपने फरमाया, मदीना भट्टी की तरह मैल कुचैल को दूर करता रहता है और पाकीज़ा चीज ही को कबूल करता है। आपने ये भी फरमाया, मदीना मुनव्वरा बुरे लोगों को यूं अलग कर देता है जिस तरह आग चांदी के मैल कुचैल को दूर कर देती है। और जब भी कोई बुरा शख्स मदीना मुनव्वरा से निकलता है तो अल्लाह ताला उससे बेहतर शख्स मदीना मुनव्वरा में ला बसाता है। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। मुस्नद अहमद में सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, हलाक और बर्बाद हो वो शख्स जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खौफजदा किया। सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु के दोनों बेटों या दोनों में से किसी एक ने पूछा, अब्बा जान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वफात पा चुके हैं, आपको खौफजदा करने का क्या मतलब? सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, जिसने अहले मदीना को खौफजदा किया उसने खुद मुझे खौफजदा किया। मदीना मुनव्वरा की एक फजीलत यह भी है कि इसमें ताउन की वबा और दज्जाल दाखिल नहीं हो सकता। ये बात बहुत सी अहादीस में मज़कूर है। बुखारी और मुस्लिम में सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीने के रास्ते पर फरिश्ते मुकर्रर हैं, इसमें ताउन और दज्जाल का दाखिला मुमकिन नहीं। बुखारी और मुस्लिम ही की रिवायत है। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल हर शहर में दाखिल होगा सिवाय मक्का और मदीना के, क्योंकि इनके रास्तों पर फरिश्ते सफे बांधे हिफाजत कर रहे होंगे। वो एक नाकारा सी जमीन पर पड़ाव डालेगा। फिर मदीना में 3 जलजले आएंगे जिनके डर से हर काफिर और मुनाफिक मदीना मुनव्वरा से निकलकर दज्जाल से जा मिलेगा। यानी इस तरह मदीना मुनव्वरा पाक साफ हो जाएगा। बुखारी में अबू बकरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना मुनव्वरा में दज्जाल का रोब दाखिल नहीं होगा। उन दिनों मदीने के 7 दरवाजे होंगे, हर दरवाजे पर 2 फरिश्ते होंगे। इन तमाम फजाइल के अलावा 2 ऐसी अजीम फजीलतें हैं जिनके मुसावी कोई दूसरी फजीलत नहीं, और वो ये कि मदीना मुनव्वरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारका और आपकी मुकद्दस मस्जिद मौजूद हैं। इंशाअल्लाह इनका जिक्र हम तफसील से करेंगे। इमाम मालिक ने मदीना मुनव्वरा की फजीलत इन अल्फाज में बयान फरमाई है, मदीना मुनव्वरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का और आपकी सुन्नत का मरकज है। इसके हर तरफ शहीद होने वाले सहाबा दफन हैं। अल्लाह ताला ने इसको अपने प्यारे नबी के लिए पसंद फरमाया, यहां तक कि आपकी कब्र मुबारक भी यहीं बनी। इसमें रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह भी है और मिंबर रसूल भी। इसके अलावा इसमें मस्जिद कुबा भी है। ये भी सुन लें
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے کتنی محبت تھی۔ آپ کے فرامین اور دعاؤں سے مدینہ منورہ سے آپ کی محبت بالکل عیاں ہے۔ آپ نے بنفس نفیس دعا فرمائی، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد۔ اے اللہ، مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت سے بھی بڑھا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مستجاب الدعوات کون ہو سکتا ہے؟ بہت سی احادیث اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ کو مدینہ منورہ سے بے تحاشا محبت تھی۔ بخاری اور مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، مدینہ میری ہجرت گاہ ہے، اس میں میرا مستقل گھر ہے، اسی سے میں اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے باشندے میرے پڑوسی ہیں اور میری امت پر فرض ہے کہ وہ میرے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ اس حدیث سے محبت کے جذبات صاف ظاہر ہیں۔ اسی طرح بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے اور مدینہ منورہ کے در و دیوار پر نظر پڑتی تو آپ مدینہ منورہ کی محبت کی وجہ سے اپنی اونٹنی کو تیز چلاتے اور اگر کسی دوسرے چوپائے پر سوار ہوتے تو اسے ایڑ لگاتے۔ مدینہ منورہ کا حرم ہونا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ فضیلت بھی بہت سی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ سیدنا زید بن عاصم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں وضاحت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم قرار دیا تھا اور مکے والوں کے لیے دعا کی تھی، اور میں نے مدینہ منورہ کو حرم قرار دیا ہے اور اس کے غلے اور رزق کے لیے مکے سے دگنی برکت کی دعا کی ہے۔ یہ حدیث ان علماء کی دلیل ہے جو مدینہ منورہ کو حرم تسلیم کرتے ہیں، اور جمہور اہل علم اسی کے قائل ہیں۔ اس حدیث کو 10 سے زیادہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ بخاری اور مسلم میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آبى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا۔ مدینہ ایر پہاڑ سے سور پہاڑ تک حرم ہے۔ جو شخص اس میں فساد کرے یا کسی فسادی کو ٹھکانہ دے اس پر اللہ تعالی، فرشتوں اور سب لوگوں کی طرف سے لعنت ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالی اس کا کوئی فرض اور نفل قبول نہیں کرے گا۔ ایر اور سور کے بارے میں تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں مدینہ منورہ میں ہرنیوں کو چرتے دیکھوں تو انہیں نہیں بھگاؤں گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مدینہ منورہ کے 2 پتھریلے میدانوں کا درمیانی علاقہ حرم ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ کے جانور اور درخت قابل احترام ہیں۔ مدینہ منورہ کے حرم ہونے کی بنیاد پر یہاں کے کسی شکار کو خوف زدہ نہ کیا جائے، یہاں کے درخت نہ کاٹے جائیں اور یہاں کی گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، جیسا کہ مکہ مکرمہ کے حرم کا حکم ہے، کیونکہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ منورہ کے حرم میں گھاس نہ کاٹی جائے، شکار کو ڈرایا نہ جائے اور گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، سوائے اس کے کہ اعلان کرنے والا اس کو اٹھائے، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس میں لڑائی کے لیے اسلحہ اٹھائے یا کسی درخت کو کاٹے، البتہ اپنے اونٹ کو پتے وغیرہ کھلا سکتا ہے۔ یہ ابو داود کی حدیث ہے۔ ابو داود ہی کی ایک دوسری حدیث میں ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرار دیے حرم سے درختوں کے پتے نہ جھاڑے جائیں، ان کو کاٹا نہ جائے، البتہ درخت کو آہستہ سے ہلایا جا سکتا ہے، پھر جو پتے اپنے آپ گر پڑیں وہ جانوروں کو کھلا دیے جائیں۔
ان تمام احادیث سے واضح ہے کہ مدینہ منورہ حرم ہے، اس کا شکار، اس کے درخت اور گھاس سب کچھ قابل احترام ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحیح قول یہی ہے کہ حرم مدینہ میں شکار کرنا جائز نہیں، تاہم اگر کوئی شکار کر لے تو اسے کوئی تاوان نہیں دینا پڑے گا۔ ہاں، حاکم اگر سزا دینا چاہے یا اس کا سامان ضبط کرنا چاہے تو ایسا کر سکتا ہے۔ یہ تو بیان تھا مدینہ منورہ کے حرم قرار دیے جانے کا۔ اب ہم آپ کو جبل ایر کے بارے میں بتاتے ہیں، جس کا ذکر ابھی کچھ ہی دیر پہلے آ چکا ہے۔ یہ پہاڑ مدینہ منورہ کے جنوب میں حرم مدینہ کی جنوبی سمت واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں اس کی مشرقی جانب سے گزرے تھے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایر اور سور کے درمیانی علاقے کو حرم قرار دیا ہے۔ وادی رانونا اس کے مشرقی دامن میں ہے۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ بات معروف ہے کہ ایر مدینہ منورہ میں واقع ہے، اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں، اور شعراء عرب کے کلام میں بھی اس پہاڑ کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جبل سور کے بارے میں بھی سن لیں۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ ہجرت کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس غار میں چھپے تھے وہ غار جبل سور میں ہے، اور وہ جبل سور مکے میں واقع ہے۔ ایک اور سور نامی پہاڑ مدینہ منورہ میں بھی ہے، زمانہ جاہلیت میں اس نام سے مشہور تھا، دور اسلام میں بھی اسی نام سے مشہور ہے۔ بیل سے مشابہ سیدھا سرخ رنگ کا یہ چھوٹا سا پہاڑ جبل احد کی پچھلی طرف واقع ہے۔ جب سور کی اضافت اور نسبت جبل کی طرف ہو، یعنی جبل سور کہا جائے، تو اس وقت مدینہ منورہ والا پہاڑ مراد ہوتا ہے، اور جو مکے والا سور ہے وہ اضافت کے بغیر بولا جاتا ہے۔ اس طرح دونوں کے درمیان، یعنی مکے والے اور مدینے والے سور کے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے، اور کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ حاجی کیمپ اور ہوائی اڈے سے گزر کر جدہ جانے والی سڑک اسی جبل سور کے شمال سے گزرتی ہے۔ اس سڑک کو جبل سور کی پچھلی جانب سے گزارنے کا مقصد یہی ہے کہ غیر مسلم مدینہ منورہ کے حرم کی حدود کے باہر سے گزر جائیں۔ اب ہم آپ کو ہجرت نبوی سے پہلے کا کچھ ذکر سناتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے دین کو غالب کرنے کا ارادہ فرما لیا اور یہ ارادہ کر لیا کہ اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت نصیب فرمائے اور اپنے وعدے پورے فرمائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سابقہ معمول کے مطابق قبائل کو دعوت دیتے ہوئے 1 سال حج کے دنوں میں منا تشریف لائے۔ جب آپ جمرہ عقبہ کے پاس پہنچے تو آپ کو قبیلہ خزرج کے کچھ لوگ نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی ہدایت منظور تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا، ہم قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا، وہ قبیلہ جو یہودیوں کا حلیف ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب سن کر فرمایا، کچھ دیر بیٹھ کر بات نہ کر لیں؟ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب وہ آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے انہیں اللہ کی دعوت پہنچائی، دین اسلام پیش فرمایا اور قرآن مجید کی چند آیات تلاوت فرمائی۔ اللہ کی قدرت کہ یہودی ان کے ساتھ ان کے علاقے میں رہتے تھے، وہ اہل علم تھے، ان کے پاس آسمانی کتاب تھی۔ مدینے والے مشرک اور بت پرست تھے اور اپنے علاقے میں یہودیوں کو دبا کر رکھتے تھے۔ جب ان کا آپس میں کوئی جھگڑا ہوتا تو یہودی انہیں دھمکی دیتے کہ آخری نبی کا دور آ رہا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر تمہیں قوم عاد و ارم کی طرح قتل کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے باتیں کی اور انہیں اللہ کی طرف دعوت دی تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، اللہ کی قسم، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی نبی کریم ہیں جن کے بارے میں یہودی تمہیں دھمکیاں دیتے رہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو وہ تم سے پہلے ایمان لے آئے، ایمان لانے میں تم سے سبقت نہ لے جائے۔ اس لیے انہوں نے فوراً آپ کی دعوت قبول کر لی، آپ کی تصدیق کی اور دین اسلام کو ان الفاظ کے ساتھ قبول کیا، ہماری قوم آپس کی دشمنی اور لڑائی بھڑائی میں تمام قوموں سے بڑھ چکی ہے۔ ممکن ہے آپ کی پیروی کی برکت سے اللہ تعالی ہم میں اتفاق پیدا فرما دے، ہم ان کے پاس جا کر آپ کی دعوت پیش کریں گے
اور جو دین ہم نے قبول کیا ہے اس کی طرف انہیں بھی دعوت دیں گے۔ اگر انہوں نے دین قبول کر لیا تو انشاءاللہ آپ کو عظیم غلبہ حاصل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی تصدیق کرنے کے بعد یہ لوگ آپ سے رخصت ہوئے اور اپنے شہر پہنچے۔ ان حضرات کے نام یہ ہیں: اسعد بن زرارہ، عوف بن افرا ان کی والدہ کا نام تھا، والد کا نام حارث بن رفاعہ تھا، رافع بن مالک زرقی، قطبہ بن عامر سلمی، عقبہ بن عامر۔ ان کی بجائے معاذ بن افرا کا نام بھی روایات میں آتا ہے، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ سب بنو خزرج سے تھے۔ جب یہ حضرات مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات کا تذکرہ فرمایا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے سال حج کے موسم میں انصار کے 12 آدمی جمرہ عقبہ کے پاس آپ سے ملے اور آپ سے بیعت کی۔ یہ پہلی بیعت عقبہ تھی۔ اس وقت ان پر جنگ فرض نہیں ہوئی تھی۔ ابو ادریس عائز اللہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیعت عقبہ والوں میں شامل تھے۔ یہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت آپ نے ان سے فرمایا: مجھ سے بیعت کرو، یعنی عہد کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گے، اپنی طرف سے گھڑ کر کسی پر الزام نہیں لگاؤ گے، اور کسی اچھے کام میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ تم میں سے جو شخص اس عہد کی پابندی کرے گا اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے، اور جو شخص ان میں سے کوئی کام کرے پھر اسے دنیا ہی میں سزا مل جائے تو وہ سزا اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گی، اور جو شخص ان میں سے کوئی کام کرے پھر اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دے تو وہ اللہ کے سپرد ہے، چاہے اسے معاف کر دے چاہے تو سزا دے۔ چنانچہ سب نے ان الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ اس بیعت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان حضرات کے ساتھ مدینہ منورہ بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ ان حضرات کو قرآن پڑھائیں، اسلام کی تعلیمات سکھائیں اور انہیں دینی سوجھ بوجھ سے روشناس کرائیں۔ اسی بنا پر سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں قاری صاحب کہا جاتا تھا۔ یہ اسلام کے پہلے مبلغ تھے۔ مدینہ منورہ میں یہ سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے ہاں ٹھہرے۔ ان کا تعلیمی انداز بہت بہترین تھا، کوشش میں انتہا کا خلوص تھا۔ چنانچہ ان کی کوششوں کے نتیجے میں سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ یہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، اپنی قوم کے بڑے سردار تھے۔ اسی طرح ایک دوسرے سردار اسید بن حزیر بھی مسلمان ہو گئے۔ ان دو شخصیات کا اسلام لانا مدینہ منورہ میں اسلام کی اشاعت کا پیش خیمہ بن گیا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ ہی میں تھے کہ آپ کو ہجرت کا حکم ملا اور یہ آیت آپ پر نازل ہوئی: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اے نبی دعا کیجئے، اے میرے رب مجھے بہترین طریقے سے مکہ مکرمہ سے نکالنا اور بہترین طریقے سے مدینہ منورہ میں داخل فرمانا، اور مجھے اپنی طرف سے غلبہ اور نصرت عطا فرمانا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ اور اہل مدینہ کے درمیان مذکورہ معاہدہ نہ ہوتا تو ہجرت ممکن نہ تھی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ مدینہ منورہ میں اپنے انصاری بھائیوں کے پاس چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نئے بھائی مہیا فرمائے ہیں اور امن والا علاقہ عطا فرمایا ہے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مدینہ منورہ کی طرف مسلسل ہجرت کرنے لگے۔
जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए अल्लाह की इजाजत के इंतजार में मक्का मुकर्रमा ही में रहे। जब कुरैश ने महसूस किया मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, तो उन्हें यकीन हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को कोई महफूज जगह मिल गई है। उन्हें खतरा महसूस हुआ कि कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी निकल न जाएं। चुनाचे वो इस सिलसिले में मशवरे के लिए दारुन नदवा में जमा हुए। इनमें से कुछ ने कहा हम खुद ही उसे निकाल देते हैं, कुछ ने कहा नहीं हम उसे कैद कर देते हैं, जब खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो खुद ही मर जाएगा। अबू जहल मलऊन कहने लगा अल्लाह की कसम मैं तुम्हें ऐसा हतमी मशवरा देता हूं कि तुम अपनी बातें भूल जाओगे। इस पर लोगों ने कहा अच्छा तो फिर बताओ। वो कहने लगा हम हर कबीले से एक एक नामवर ताकतवर और भरपूर नौजवान लें, उसे तेज तरीन तलवार मुहैया करें, फिर वो सब मिलकर यकबारगी आप पर हमला कर दें। अगर आप इस तरह कत्ल हो जाएं तो आपके कत्ल की जिम्मेदारी तमाम कबाइल पर पड़ेगी और मैं नहीं समझता कि कबीला बनु हाशिम सब कबीलों से लड़ाई मोल ले सकेगा। लाजमन वो खून बहा पर राजी हो जाएंगे। इस तरह हम इस आफत से नजात पालेंगे। चुनाचे इस राय पर इत्तेफाक हो गया। उधर सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपको उनके मंसूबे से मुत्तले किया और कहा आप रात अपने घर में न सोएं। उसी वक्त अल्लाह ताला ने आपको हिजरत का हुक्म दिया। उस रात आप अपने घर न सोए बल्कि आपने सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और हुक्म दिया कि मेरी सब्ज चादर ओढ़कर मेरे बिस्तर पर लेट जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। आप बाहर निकल गए। वो लोग दरवाजे पर खड़े थे। आपने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और उनके सरों पर बिखेरते हुए गुजर गए। वो ऐसे अंधे हुए कि आपको देख ही न सके। आप सूरह यासीन की इब्तिदाई 9 आयात पढ़ते हुए तशरीफ ले गए। उस वक्त तक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आपके साथ मक्का ही में ठहरे हुए थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी हिजरत की ख्वाहिश जाहिर की थी, मगर आपने उनसे फरमाया था जल्दी न करो, उम्मीद है अल्लाह ताला तुम्हें कोई साथी अता फरमाएंगे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उसी वक्त समझ गए थे कि वो आप ही होंगे, इसीलिए उन्होंने 2 ऊंटनियां खरीद ली थीं। उन्हें चारा वगैरह घर ही में डालते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दिनों हर रोज एक मर्तबा जरूर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ लाया करते थे, कभी सुबह के वक्त और कभी शाम के वक्त। लेकिन जिस दिन अल्लाह ताला ने आपको हिजरत का हुक्म फरमाया, उस रोज आप दोपहर के वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ लाए। उन्होंने आपको देखा तो समझ गए कोई अहम मामला है। आप घर में दाखिल हुए तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने चारपाई खाली कर दी। आप तशरीफ फरमा हुए और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया सबको कमरे से निकाल दो। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल, यहाँ सिर्फ मेरी 2 बेटियां अस्मा और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हुमा ही हैं। आप फरमाएं क्या बात है? आपने फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे हिजरत का हुक्म दिया है। ये सुनकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बोले अल्लाह के रसूल, आपके साथ जाने की आरज़ू है। आपने फरमाया हाँ अबू बकर, तुम मेरे साथ जाओगे। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं मुझे इससे पहले मालूम नहीं था कि कोई शख्स खुशी से भी रो सकता है, यहां तक कि मैंने अपने वालिद को खुशी से रोते देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुशरिक अब्दुल्लाह बिन उरैक़िब से कुछ रकम पर मामला तय कर लिया था कि वो उन्हें खुफिया रास्तों से मदीना मुनव्वरा ले जाएगा। चुनाचे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी दोनों ऊँटनियां उसके सुपुर्द कर दी ताकि वो वक्त मुकर्ररा तक उन्हें चराता रहे और संभाल कर रखे। जब आप मक्का मुकर्रमा से निकले तो अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके घर वालों के सिवा किसी को आपके निकलने का इल्म नहीं था। मुश्रिकीन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के निकल जाने का पता चला तो वो उनकी तलाश में इधर उधर दौड़ पड़े, यहां तक कि ये ऐलान कर दिया गया कि जो इन दोनों को गिरफ्तार करके लाएगा उसे 100 ऊंट इनाम दिए जाएंगे। वो लोग आपका सुराग लगाने की कोशिश करते रहे लेकिन उन्हें कुछ पता न चला।
इसी दौरान वो उस पहाड़ पर भी चढ़े जहां आप दोनों तशरीफ फरमा थे। वो उस गार के मुंह के पास भी फिरते रहे, यहां तक कि उनके पांव अंदर नजर आते थे, मगर अल्लाह ताला की हिफाजत की वजह से वो आप दोनों को न देख सके। उस वक्त अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया था, अल्लाह के रसूल, इनमें से किसी ने अगर झुककर देख लिया तो वो हमें देख लेगा। जवाब में आपने फरमाया था, अबू बकर, ये कैसे मुमकिन है, अल्लाह हमारे साथ है। आपका खोज लगाने वालों में सुराका बिन मालिक भी थे। ये उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे और इनाम के लालच में आपकी तलाश में निकले थे। ये उस मुख्तसर से काफले तक पहुंच गए थे, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से उनके घोड़े को ठोकर लगी। ये उठे और फिर आगे बढ़े, घोड़े को फिर ठोकर लगी। तीसरी बार आगे बढ़े तो घोड़े के पांव जमीन में धंस गए। तब उन्होंने जान लिया जिन तक वो पहुंचना चाहते हैं अल्लाह ताला उनकी हिफाजत कर रहा है। चुनाचे ये वापस लौट गए और बाद में मुसलमान हो गए। मदीना मुनव्वरा के लोगों में आपकी आमद की खबर फैल चुकी थी। वो बहुत बेचैनी के आलम में आपका इंतजार कर रहे थे। हालत ये थी कि सुबह सवेरे घरों से निकलकर मदीना मुनव्वरा से बाहर आ जाते ताकि आपका इस्तकबाल कर सकें। जब धूप ज्यादा होती तो वापस शहर आ जाते। जिस रोज आप तशरीफ लाए उस रोज भी वो बाहर बैठे इंतजार करते रहे। जब साए खत्म हो गए तो वो मायूस होकर घरों को चले गए। उधर वापस गए, इधर आप तशरीफ ले आए। सबसे पहले एक यहूदी ने आपको आते देख लिया। उसे मालूम था कि अहले मदीना आपका इंतजार किस बेचैनी से कर रहे हैं, इसलिए वो पुकार उठा, ए अंसार, तुम्हारी किस्मत जाग उठी, जिसका इंतजार था वो तशरीफ ले आए। अंसार भागे भागे आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर के साए तले तशरीफ फरमा थे। आपके साथी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु भी आपके करीबन हम उम्र ही थे। मदीना मुनव्वरा के अक्सर लोगों ने उस वक्त तक आपको देखा नहीं था, इसलिए उन्हें पता नहीं चल रहा था इनमें अल्लाह के रसूल कौन से हैं। लोगों का जबरदस्त हुजूम था। उस वक्त इत्तिफाक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर से साया हट गया। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु फौरन उठे और अपनी चादर से आप पर साया करने लगे। तब लोगों को पता चला अल्लाह के रसूल ये हैं। अब मुसलमान अपने असलहे की तरफ लपके और एक पथरीले मैदान हर्रा में आपका बाज़ाबिता इस्तकबाल किया और फिर असलहे की छांव में आपको लेकर मदीना की तरफ चले। रास्ते में आप दाएं तरफ को मुड़े और बस्ती कुबा में बनु अम्र बिन औफ कबीले के एक साहिब कुलसूम बिन हिदम रजी अल्लाह अन्हु के यहां उतरे। ये पीर का दिन था। तारीख 12 रबीउल अव्वल थी और आपकी बेसत का 13वां साल था। आप कुबा में 14 दिन ठहरे, जैसा कि बुखारी में सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है। इन दिनों में आपने मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। कुबा से रवाना हुए तो थोड़े ही फासले पर नमाज जुमा का वक्त हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु सालिम बिन औफ के इलाके वादी रानूना के मकाम पर दूसरे हाजरीन समेत जुमा अदा फरमाया। आपने इस मकाम पर एक मस्जिद की बुनियाद रखी। बाद में इस मस्जिद को मस्जिद जुमा कहा जाने लगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुबा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाने का इरादा फरमाया तो अपने ननिहाल बनु नज्जार को पैगाम भेजा। वो हथियार सजाकर आए। अब अल्लाह के रसूल सवार होकर उनके साथ चले। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आपके पीछे सवार थे। बनु नज्जार और दूसरे मुसलमानों का एक हुजूम आपके इर्द गिर्द था। कोई सवार था, कोई पैदल, कोई दाएं था, कोई बाएं और कोई आगे था, कोई पीछे। जब भी आप किसी घर के पास से गुजरते, घर वाले आपसे उतरने की दरखास्त करते, मगर आप फरमाते, मेरी ऊंटनी को चलने दो, ये अल्लाह के हुक्म से रुकेगी। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी कस्वा चलती रही, यहां तक कि जब वो बनु मालिक बिन नज्जार के महल्ले में पहुंची तो वहां रुकी, जहां बाद में आपकी मस्जिद का दरवाजा बना। और वो जगह सैयदना अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु के घर के सामने थी। मदीना वाले आपकी तशरीफ आवरी पर बहुत खुश थे। सैयदना बरा बिन आजिब रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने अहले मदीना को कभी इतना खुश नहीं देखा जितना वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के वक्त थे।
یہاں تک کہ حبشی لوگوں نے خوشی میں نیزوں اور خنجروں کا کھیل دکھایا۔ پردہ نشین عورتیں بھی چھتوں پر چڑھ چڑھ کر دیکھ رہی تھیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں بھی خوشی سے نعرے لگا رہے تھے۔ اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے، ہم رات کے وقت مدینہ منورہ پہنچے۔ ہر شخص کی کوشش تھی اللہ کے رسول اس کے مہمان بنے۔ آپ نے فرمایا، آج میں اپنے دادا محترم عبد المطلب کے ننھال بنو نجار کا مہمان بنوں گا۔ یہ عزت اور سعادت انہیں حاصل ہوگی۔ بہت زیادہ ہجوم کی وجہ سے مرد عورتیں چھتوں پر بھی چڑھے ہوئے تھے۔ لڑکے والے راستوں میں بھاگے پھرتے تھے، وہ نعرے لگا رہے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری کا دن مدینہ منورہ کی تاریخ میں ایک یادگار دن ہے، جس کی مثال مدینہ منورہ نے نہ پہلے دیکھی نہ کبھی بعد میں دیکھ سکے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے دن سے بڑھ کر خوبصورت اور بارونق دن نہیں دیکھا۔ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد مہاجرین کے ہاں سب سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ معروف صحابی سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما تھے۔ بخاری میں سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب میں ہجرت کے لیے نکلی تو حاملہ تھی، بلکہ حمل کی مدت قریب قریب ختم ہونے والی تھی۔ میں مدینہ پہنچی اور قباء میں اتری تو عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ میں اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اسے آپ کی گود میں رکھا۔ آپ نے ایک کھجور منگوا کر چبائی اور پھر اس کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا۔ اس طرح بچے کے منہ میں سب سے پہلے داخل ہونے والی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا۔ پھر آپ نے اس کو کھجور کی گھٹی دی، پھر آپ نے اس کے لیے برکت کی دعا کی، اور یہ ہجرت کے بعد مہاجرین گھرانوں میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے بچے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہنے لگے اور سب مہاجرین پہنچ گئے، انصار میں بھی نظم قائم ہو گیا، اسلام کی بنیاد مضبوط ہو گئی، تو نماز کا نظام قائم کیا گیا، زکوٰۃ اور روزے فرض ہوئے، حدود قائم کی گئیں اور حرام و حلال کے مسائل نازل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو لوگ نماز کے اوقات میں بغیر کسی اعلان کے خود بخود اکٹھے ہو جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اطلاع کے سلسلے میں لوگوں سے مشورہ فرمایا۔ کسی نے سائرن بجانے کا مشورہ دیا، جواب میں آپ نے فرمایا یہ تو یہودیوں کا شعار ہے۔ کسی نے گھنٹی بجانے کا مشورہ دیا، آپ نے فرمایا ایسا عیسائی کرتے ہیں۔ کسی نے کہا آگ جلا دی جایا کرے، آپ نے فرمایا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ غرض لوگ اسی سوچ بچار میں تھے کہ بنو حارث بن خزرج کے ایک شخص سیدنا عبداللہ بن زید بن ثعلبہ بن عبد ربہ رضی اللہ عنہ کو خواب میں اذان کا طریقہ بتایا گیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آج رات خواب میں ایک آدمی میرے پاس آیا، اس کے کپڑے سفید تھے، ہاتھ میں گھنٹی تھی۔ میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے تو یہ گھنٹی بیچے گا؟ اس نے پوچھا تو اس گھنٹی کا کیا کرے گا؟ میں نے کہا ہم اس کے ذریعے نماز کے لیے اطلاع کر دیا کریں گے۔ اس پر اس نے کہا میں تمہیں اس سے اچھی چیز نہ بتا دوں؟ میں نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا اس طرح کہا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله جب انہوں نے یہ خواب بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، انشاءاللہ تو بلال کے ساتھ کھڑا ہو جا، اسے بتاتا جا وہ ان کلمات کے ساتھ اذان کہے کیونکہ اس کی آواز تم سے بلند ہے۔ جب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے ان کلمات کے ساتھ اذان کہی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں یہ آواز سنی۔ وہ بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنایا، میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ۔ جامع ترمذی میں ہے، انہی سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، صبح ہوئی اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے اپنا خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ نے فرمایا یہ خواب سچا ہے، تو بلال کے ساتھ کھڑا ہو جا اور اسے یہ کلمات بتاتا جا، وہ اذان کہے کیونکہ اس کی آواز تجھ سے بلند اور لمبی ہے۔ انہوں نے اذان شروع کی، جو ہی سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی آواز سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سنی، وہ اپنے کپڑے سنبھالتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض پرداز ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنایا، میں نے بھی خواب میں یہی کچھ دیکھا ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے، خواب کا سچا ہونا یقینی ہو گیا۔ اب سنیے مدینہ منورہ سے یہودی کیسے جلاوطن ہوئے۔ یوں تو یہودی ابتدا ہی سے مسلمانوں کے خلاف تھے، مگر غزوہ بدر میں مسلمانوں کی عظیم الشان کامیابی کے بعد ان کی دشمنی میں بہت اضافہ ہو گیا اور وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ مثلا بنو نذیر کے سردار سلام بن مشکم نے کفار کے سردار ابو سفیان کو 200 جنگجوؤں کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخلے کے سلسلے میں مدد دی، اس کی میزبانی کی اور مسلمانوں کی جاسوسی کے لیے اپنے آدمی بھی بھیجے۔ ابو سفیان نے اس کے ہاں ایک رات گزاری، پھر اس نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے مسلمانوں کے ایک باغ پر حملہ کیا، وہاں 2 انصاریوں کو شہید کیا اور دوسرے باغوں میں آگ لگا کر واپس بھاگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے ان کے تعاقب میں کچھ مسلمان بھیجے، مگر ابو سفیان اور اس کے ساتھی اپنی جانیں بچا کر بھاگ نکلے۔ جلد بازی میں انہوں نے اپنی سواریوں پر لدے بہت سے ستو راستے ہی میں گرا دیے، وہ مسلمانوں کو بطور غنیمت حاصل ہوئے۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں غزوہ سویق کے نام سے مشہور ہے۔ سلام بن مشکم کی اس غداری کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سزا دی نہ بنو نذیر پر حملہ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ان دنوں یہودیوں کے ایک اور قبیلے بنو قینقاع کی شرارتوں کے سدباب میں مصروف تھے۔ بنو قینقاع بہت دلیر اور مالدار یہودی تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ پہلے ان سے نپٹا جائے۔ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے، ان سب کو بازار میں جمع کیا، اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے بدتمیزی سے یہ جواب دیا، آپ کسی دھوکے میں نہ رہیں، آپ کا مقابلہ ایسے لوگوں سے ہوا جو لڑنا نہیں جانتے تھے۔ ان کا اشارہ جنگ بدر کے قریش کی طرف تھا۔
اس لیے آپ کو ان کے مقابلے میں فتح ہو گئی۔ اللہ کی قسم، اگر کبھی ہم سے ٹکر ہوئی تو آپ کو پتہ چل جائے گا ہم کیا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر رنجیدہ ہوئے اور واپس آ گئے۔ اس کے تھوڑے دنوں بعد ایک مسلمان عورت ان کے بازار میں گئی۔ انہوں نے اس کے کپڑے کا کنارہ شرارتاً کسی چیز سے باندھ دیا۔ وہ اٹھنے لگی تو ننگی ہو گئی۔ اس نے مسلمانوں کو مدد کے لیے پکارا۔ ایک مسلمان نے یہ دیکھا تو شرارت کرنے والے کو قتل کر دیا۔ اس پر یہودی جمع ہو کر اس مسلمان پر حملہ آور ہوئے اور اسے شہید کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 15 دن تک جاری رہا۔ آخر کار انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ 700 جنگجو تھے۔ اللہ کے رسول کا ارادہ انہیں قتل کرنے کا تھا، مگر ان کے حلیف عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق نے ان کے حق میں سفارش کی اور انہیں چھڑانے کے لیے منتیں کرنے لگا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ سے نکل جانے کا حکم دیا۔ وہ علاقہ شام کی ازریات بستی میں چلے گئے۔ اس طرح مدینہ منورہ اس پہلے یہودی قبیلے سے پاک ہو گیا۔ یہ محاصرہ غزوہ بدر کے بعد 15 شوال 2 ہجری بروز ہفتے سے شروع ہو کر ذوالقعدہ کا چاند نکلنے تک جاری رہا۔ اب بنو نذیر کے بارے میں سنیں۔ مسلمانوں اور یہودیوں میں معاہدہ ہو چکا تھا۔ اس میں وضاحت تھی کہ اگر مسلمان یہودیوں سے دشمن کے خلاف مدد طلب کریں گے تو یہودی مدد کرنے کے پابند ہوں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی دیت کے سلسلے میں بنو نذیر کے ہاں تشریف لے گئے۔ معاہدے کی روح سے وہ اس کے پابند تھے، لیکن انہوں نے آپ کے خلاف سازش تیار کی کہ جس گھر کے سائے میں آپ تشریف فرما تھے اس کی چھت سے ایک بھاری پتھر گرا کر آپ کو شہید کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی ان کے منصوبے سے خبردار کر دیا۔ آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کو ان پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ مسلمان ان کے علاقے میں پہنچے تو یہ لوگ قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ عبداللہ بن ابی ابن سلول پھر ان کا سفارشی بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان کی معافی کا مطالبہ کیا، کیونکہ یہ بھی اس کے حلیف تھے۔ آپ نے انہیں نکلنے کی اجازت دے دی، لیکن شرط یہ رکھی کہ وہ اپنا اسلحہ وہیں چھوڑ کر جائیں، بس ایک اونٹ پر جو لاد کر لے جا سکیں لے جائیں۔ اس طرح وہ جو کچھ لے جا سکتے تھے لے گئے اور شام کے علاقے میں چلے گئے۔ اس طرح مدینہ منورہ ایک اور یہودی قبیلے سے نجات پا گیا۔ یہ ربیع الاول 4 ہجری کی بات ہے۔ بنو نذیر جب مدینہ منورہ سے جلا وطن ہوئے تو ان کا ایک وفد قریش کے پاس گیا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پر ابھارا۔ وہ مان گئے۔ اس کے بعد وہ قبیلہ غطفان کے پاس گئے، وہ بھی تیار ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قریش اور غطفان قریباً 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ کی طرف چلے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے مدینہ منورہ کے ارد گرد خندق کھودنے کا حکم دیا۔ بنو نذیر کا سردار حیی بن اخطب بنو قریظہ کے پاس گیا اور انہیں لڑائی پر ابھارا۔ بنو قریظہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد توڑ دیا اور قریش کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ اس طرح کفار کے لشکر نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایسی تدبیر فرمائی کہ ان میں باہمی اختلاف پڑ گیا اور ان کا اتحاد ٹوٹ گیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیجی، اس نے انہیں ڈگمگا دیا، نہ وہ خود ٹک سکے نہ ان کا کوئی خیمہ باقی رہا۔ آخر وہ خوف زدہ ہو کر راتوں رات بھاگ نکلے۔ والحمدللہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہو گئے تو آپ نے بنو قریظہ پر چڑھائی کر دی، ان کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 25 دن تک جاری رہا۔ آخر کار وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہو گئے۔ آپ نے خود فیصلہ نہیں فرمایا، ان سے فرمایا وہ خود کسی شخص کا نام پیش کریں جو ان کا فیصلہ سنائے۔ انہوں نے اپنے حلیف سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے فیصلہ کرانا منظور کیا۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ ان کے بالغ مرد قتل کر دیے جائیں، عورتیں اور بچے غلام بنا لیے جائیں، مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔
इस फैसले पर अमल हुआ, मर्द कत्ल कर दिए गए, औरतें, बच्चे और माल मुसलमानों में तकसीम कर दिए गए। इस तरह मदीना मुनव्वरा यहूदियों के आखिरी कबीले से भी पाक हो गया। ये गजवा जुल्कादा 5 हिजरी में हुआ। अब हम आपको मस्जिद नबवी की तारीख सुनाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो 14 दिन तक बनु अम्र बिन औफ में ठहरे। इब्तिदा में जहां नमाज का वक्त होता आप वहीं नमाज पढ़ लेते। फिर आपने मस्जिद बनाने का फैसला फरमाया। आपने बनु नज्जार के सरदारों को बुला भेजा और उनसे फरमाया, मुझसे अपने इस इहाते का सौदा कर लो। इस पर उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हम इसकी कोई कीमत आपसे नहीं लेंगे, बल्कि अल्लाह ताला से अज्र लेंगे। सैयदना अनस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, इस इहाते में खजूर के दरख्त, मुशरिकीन की कुछ कब्रें और खंडरात थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से दरख्त काट दिए गए, मुशरिकीन की कब्रें उखाड़ दी गईं और खंडरात हमवार कर दिए गए। किबला की दीवार में खजूर के दरख्तों की लाइन लगा दी गई और दाएं बाएं पत्थरों की दीवारें बना दी गईं। इस दौरान वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर ये शेर पढ़ते थे, اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة۔ ऐ अल्लाह, आखिरत की भलाई के सिवा कोई भलाई अहम नहीं, अंसार और मुहाजिरीन को मुआफ फरमा। नाफि रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मसऊद में मस्जिद नबवी कच्ची ईंटों से बनाई गई थी और उसके सुतून खजूर के तने थे। मस्जिद नबवी में पहली बार तौसी उस वक्त की गई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर से वापस तशरीफ लाए। उस वक्त तक मुसलमानों की तादाद बहुत बढ़ चुकी थी। आपने चौड़ाई में 40 हाथ और लंबाई में 30 हाथ इजाफा फरमाया। इस तरह मस्जिद मुरब्बा की शक्ल इख्तियार कर गई। इसका कुल रकबा 2500 मुरब्बा मीटर हो गया। अलबत्ता किबले की तरफ मस्जिद अपनी पहली हालत पर ही रही। इसकी बुनियाद पत्थरों की थी और दीवारें कच्ची ईंटों से बनाई गई थीं। सुतून खजूर के तनों से बनाए गए थे। छत 7 हाथ ऊंची थी और ये इजाफे वाली जमीन सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने खरीद कर वक्फ की थी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के दौर में फितना इर्तिदाद रूनुमा हुआ, इसलिए अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु लश्कर रवाना करने में मसरूफ रहे। चुनाचे इन्हें मस्जिद में तौसी का मौका न मिल सका। अलबत्ता खजूर के तनों से बनाए गए दौरे नबवी के सतून खोखले हो गए तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने उनको बदल दिया। फिर सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु का दौर आया। आपके दौर में मुसलमान बहुत ज्यादा हो गए थे। आपसे गुजारिश की गई, ए अमीरुल मोमिनीन, मस्जिद में तौसी होनी चाहिए। इस पर आपने फरमाया, अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये न सुना होता कि हम मस्जिद में तौसी करेंगे तो मैं कभी इजाफा न करता। चुनाचे आपने 17 हिजरी में मस्जिद नबवी की तौसी और तामीर का काम शुरू कर दिया और इंसानी कद के बराबर बुनियादें पत्थर से बनवाई। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि मस्जिद नबवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कच्ची ईंटों और खजूरों की शाखों से बनाई गई थी। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इसके सुतून खजूर की लकड़ी के थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने इसमें कुछ इजाफा न किया। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इजाफा तो किया, मगर इसे दौरे नबवी के अंदाज ही में कच्ची ईंटों और खजूर की शाखों से बनवाया। अलबत्ता सुतून लकड़ी के बनवा दिए। जब सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने तामीर और तौसी का काम किया तो उन्होंने मस्जिद के बाहर एक चबूतरा सा बनवा दिया। इसे बुतैहा कहा जाता था। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु के बाद की किसी तौसी में ये मस्जिद ही में शामिल कर दिया गया। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जो शोर गुल किए बगैर न रह सके या ऊंची आवाज से बात करना चाहे या शेर पढ़ना चाहे, वो मस्जिद से निकलकर इस चबूतरे पर आ बैठे। गोया इस चबूतरे की तामीर का मकसद मस्जिद नबवी को शोर गुल से बचाना था, क्योंकि मस्जिद नबवी के आदाब में ये बात खास तौर पर दाखिल है
کہ اس میں آواز اونچی نہ کی جائے۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ آپ نے 29 ہجری میں مسجد نبوی میں توسیع کرائی اور تعمیر بھی نئی کرائی۔ اس میں قبلہ، شمال اور مغرب کی جہات میں اضافہ کیا۔ قبلے کی طرف ایک برآمدے کا اضافہ کیا۔ قبلے کی دیوار اس جگہ بنوائی جہاں وہ آج ہے۔ اب تک اس طرف کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ مغرب کی طرف بھی انہوں نے ایک برآمدے کا اضافہ کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ تعمیر نقش و نگار والے پتھروں سے ہوئی۔ چھت ساگوان کی خوشبودار لکڑی کی ڈالی گئی، البتہ مقصورہ کچی اینٹوں ہی سے بنایا گیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی توسیع اور تعمیر کے بارے میں مطلب بن عبداللہ بن حنطب فرماتے ہیں، 24 ہجری میں جب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو لوگ ان سے مسجد نبوی میں اضافے کا مطالبہ کرنے لگے، مسجد کی تنگی کی شکایت کرنے لگے۔ جمعہ کے دن لوگ گلیوں میں نماز پڑھتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اصحاب شورا سے مشورہ کیا۔ سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ مسجد کو گرا کر اس میں اضافہ کر دیا جائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر منبر پر چڑھے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگوں، میرا ارادہ ہے کہ میں مسجد نبوی کو گرا کر اس میں اضافہ کروں۔ اللہ کی قسم، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی خاطر مسجد بنائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ اور پھر اس مسئلے میں میرے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نمونہ اور مقتدا ہے۔ انہوں نے مجھ سے پہلے مسجد نبوی میں اضافہ فرمایا اور تعمیر نو بھی فرمائی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانا اور دانشمند صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی مشورہ کیا ہے۔ وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ مسجد کو گرا کر نئے سرے سے بنایا جائے اور اس میں توسیع کی جائے۔ سب لوگوں نے اس کام کی تعریف کی اور نیک دعائیں دی۔ اگلے دن آپ نے کاریگر بلائے اور خود اس کام کی نگرانی فرمائی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، رات بھر نماز پڑھتے تھے اور مسجد سے باہر نہیں جاتے تھے۔ آپ کے حکم سے وادی نخل میں صاف شدہ چونا تیار کیا جاتا تھا، اس کو تعمیر میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اس نیک کام کی ابتدا ربیع الاول 29 ہجری میں ہوئی اور کام 30 ہجری محرم الحرام کے شروع میں مکمل ہوا۔ اس طرح اس کام میں 10 ماہ لگے۔